السلام علیکم۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے ہم یا تو قونیہ میں ہیں یا قونیہ آج ہم میں ہے۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ بعد منزل نہ بود در سفر روحانی۔ جو روحانی سفر ہوتا ہے اس میں فاصلے میٹر نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری جو کیفیت ہے اور ہماری جو عقیدت ہے اور جو ایک فضا ہے وہ ہمیں وہاں لے جاتی ہے۔ آپ سب تشریف لائے، آج رومی کا دن ہے اور اس کے ضمن میں اس خطے میں رومی کے سب سے بڑے مبلغ، داعی اور عاشق اقبال کا دن بھی ہے۔ تو ہم ان دونوں بڑی روحوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور انہیں یاد کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے۔ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں بھی حاضر ہو کے کچھ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ان کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی خوبصورت روش برقرار رکھی کہ ٹھیک دیے گئے وقت پر تقریب کا آغاز ہو گیا، اور یہ پاکستان میں بہت استثنائی تقریبات میں اس طرح ہوتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر فہد خان صاحب کا، جنہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے، عمدگی سے اہم ترین موضوع چھیڑا۔ مشرق پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو جی رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہر ایک چیز میں تیرگی اور تاریکی اور ڈپریشن اور مایوسی اور حزن دیکھتے ہیں۔ چونکہ ویسٹ نے مسرت کا اور اطمینان کا جو پیمانہ ہے، میزان ہے، وہ تبدیل کر لیا ہے اور اس کو فوکس کر لیا ہے صرف کہ اب آپ خوش تب ہیں کہ آپ کو کچھ مادی آسودگیاں حاصل ہیں، اور آپ فرض کر رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں اور کسی بھی نوعیت کا ظاہری یا اندرونی اندوہ آپ کو حاصل نہیں ہے، یا اگر اندوہ نہیں ہے بھی تو آپ فرض کر رہے ہیں کہ اندوہ نہیں ہے۔ تو یہ بالکل انہوں نے خوبصورت باتیں کیں، اور ہمارے ہاں ہمارے صوفیوں نے اور عفا نے اس پر بہت خوبصورت گفتگویں کر رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے حوالے بھی دیے۔ حزن، جس کو اندوہ اور غم اور سیڈنس، افسردگی کچھ کہا جا سکتا ہے، اس کی ایک صورت مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، جو غیر تعمیری ہے، اور ایک حزن محمود ہے، ایسا حزن جو ایک تخریب کے بعد تعمیر پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے جو فرمایا کہ رونا البکاء صیقلۃ القلب، رونا دل کے آئینے کا زنگار صاف کرنے والا آلہ ہے جس سے آپ دل کو صاف کرتے ہیں۔ ہماری ٹریڈیشنز میں جتنے بھی سامی مذاہب ہیں، اور خصوصاً پھر اسلام کا اور صوفیہ کا جو مسلک اور مشرب رہا ہے، اس میں اس کی ٹریننگ میں شامل ہے گریہ۔ گریہ اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک فعل سلوک ہے، سلوک کا ایک رستہ ہے، سلوک کی ایک منزل ہے، اور وہ ناپسندیدہ کبھی بھی نہیں رہا۔ محافل سماع میں گریہ آپ نے سنا ہوگا، مجالس عزا میں آپ نے گریہ سنا ہوگا۔ تو اس گریے کے بعد جو ایک صفائی حاصل ہوتی ہے ذہن کی اور دل کی، اور اس میں جو کشائش حاصل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ہی معنی خیز ہوتی ہے اور بہت قوت بخش ہوتی ہے۔ تلاوت ہم نے سنی، بہت خوبصورت لحن میں انہوں نے آیات قرآن کریمہ تلاوت کی۔ حسیبہ صاحبہ نے علامہ کی شہرۂ آفاق نعت پڑھی بہت خوبصورت طریقے سے۔ اسامہ مصطفیٰ صاحب نے مولانا جلال الدین رومی کا کلام، ان کی مثنوی معنوی کا ابتدائیہ جس کو نئے نامہ کہتے ہیں، اس کے کچھ منتخب اشعار پڑھے، اور یہ جو لے ہے جس میں وہ پڑھ رہے تھے، یہ مثنوی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ جس لے میں پڑھ رہے تھے یہ بر صغیر کی لے ہے۔ یہاں کی خانقاہوں میں اور یہاں کے دینی مدارس میں ہمیشہ اسی لے میں مثنوی پڑھی گئی ہے۔ اور ایک اور لے ہے سب سے زیادہ رائج اور پسندیدہ، یہ ہے۔ حضرت شیخ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب الست بربکم کہا گیا تھا تو میری روح نے یہ الفاظ پوربی راگ میں سنے تھے۔
عاشق ہے نا جی، عاشق کا اپنا ایک بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری روحوں نے شاید وہ جو پیمان الست ہے وہ مثنوی کی اصلاح کی شکل میں سنا ہے، یا سیف الملوک کی دھن میں سنا ہے، جو حضرت میاں محمد بخش کا کلام ہے، لافانی عارفانہ کلام. ہاں، یہ جو موضوع ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی بارگاہ رسالت میں، یہ اس اعتبار سے بہت عظیم اور وسعت والا موضوع ہے کہ عاشق جلال الدین رومی جیسا اور معشوق محمد مصطفیٰ جیسے، مدح و ستائش کرنے والے رومی اور ممدوح وہ جو ممدوح خدا ہیں، تو ظاہر ہے ایک صوفی کی حیثیت میں، ایک عالم کی حیثیت میں، ایک مفسر اور محدث کی حیثیت میں، اور ایک فقیہ کی حیثیت میں، اور ایک عظیم الشان شاعر کی حیثیت میں کہاں کوئی کمی چھوڑی ہوگی جلال الدین رومی نے. میں اس کے آغاز میں چند چیزیں عمومی طور پہ عرض کرتا ہوں، پھر کچھ اشعار جو مجھے اس سلسلے میں بہت زیادہ پسند ہیں رومی کے، وہ پیش کروں گا. اور چند اشعار بالکل ایسے ہیں جیسے صدیوں پہلے قونیہ میں کسی نے کہے اور پھر صدیوں بعد لاہور میں کسی نے کہے. وہی یعنی اس جمال مصطفوی کو عقیدت کے اسی منتہائے کمال پہ دیکھا، ایک نے قونیہ میں، ایک نے لاہور میں، اور اسی تخلیقی رفعت اور شان و شکوہ کے ساتھ بیان کیا، ایک نے قونیہ میں، ایک نے لاہور میں. رومی کی جتنی بھی تصانیف ہیں ان سب میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے خطوں میں، ان کے ملفوظات میں، ان کے خطبوں میں. اور مثنوی میں تو ایک مربوط طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رومی محض ایک عاشق کی نظر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ایک مفکر اور نظریہ پرداز کی شکل میں رسول اللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور منصب رسالت کو بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے رسول اللہ کو ایک شخص کے طور پر بھی دیکھا، ایک تحریک کے طور پر دیکھا، ایک ادارے کے طور پر دیکھا، اور پھر ایک کائنات کے طور پر دیکھا، اور اس ہر رنگ کو اس سطح پہ جا کے سراہا اور اس طرح اس کی ستائش کی جس طرح اس کا حق تھا. ہم روا روی میں پڑھ لیتے ہیں یہ جو نعت جو آج پڑھی گئی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. ایک ایوریج شاعر کی، اس کی فکر کی اور اس کے کمال تخلیق کو صدیاں لگتی ہیں اس طرح کی تخلیق سامنے لانے میں. ایسی غیر معمولی نعت ہے یہ. اور ہم دیکھیں گے مولانا کے ہاں، جلال الدین رومی کے ہاں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا والہانہ عشق وہ کرتے ہیں، اور اس میں کہیں کہیں وارفتگی جھلک آتی ہے، اور کہیں کہیں اور کسی جگہ پر بھی وہ ادب پس پشت نہیں ڈالا جاتا جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم نے متعین کیے ہیں. ایک تو ان کا جو خانوادہ ہے وہ صدیقی النسل ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے، اور نجیب الطرفین صدیقیوں کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ان میں وفائے مصطفیٰ درجہ کمال پہ ہوتی ہے، جیسے یار غار میں تھی. چنانچہ اس صدیقی ہونے کا احساس ہمیں رومی کے ہاں ہر مصرع میں اور ہر شعر میں ہوتا ہے کہ وہ وابستگی ہے اور وفاداری کی وہ انتہا ہے اور ایثار کا وہ غیر معمولی مرتبہ ہے جو حضرت ابو بکر کو حاصل تھا غار میں، یار غار. اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا علامہ اقبال نے. یہ جو بات ہو رہی تھی نا عشق حقیقی اور عشق مجازی کی، ایک بڑی آسان سی اس میں تفریق ہے یا امتیاز ہے یا شناخت ہے. جو مجازی عشاق ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور جو حقیقی عاشق ہوں گے وہ ایک دوسرے کے عاشق ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے.
اسی پر بات اگر آ گئی عشق مجازی اور عشق حقیقی کی، جو عائشہ کہہ رہی تھیں کہ ویسٹ کا ایک خاص ایجنڈا ہے اور اس کے تحت چیزیں لانچ کی جا رہی ہیں اور بڑے تسلسل سے لانچ کی جا رہی ہیں، اور ایک یہ امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے رومی مائنس ریلیجن، رومی مائنس اسلام. ایسا کچھ نہیں ہے بالکل. تو ہماری کچھ کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی چیز کو بھی مغرب کے ایک ڈبے میں، خاص طرح کے فکری ڈبے میں، پیکڈ حالت میں لیا اور سمجھا کہ یہی ہے. ہمارے ہاں تو صدیوں سے اور نسلوں سے خانقاہوں میں رومی پڑھائے جاتے تھے، مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے. وہ سلسلہ منقطع ہوا اور ہم اپنی عربی اور فارسی سے دور ہوئے اور ہم انحصار کرنا پڑا ہمیں انگریزی پر. تو انگریزی میں پھر ظاہر ہے اپنے ایجنڈے کے تحت جس طرح جو چیزیں آ رہی تھیں وہ ہمیں قبول کرنی پڑی. بالوضاحت رومی نے کہا ہے این نہ عشق است ان کے در مردم بہت. یہ تو عشق نہیں ہے جو لوگوں میں ہوتا ہے. این خمار از خوردن گندم بہت. یہ تو خون کا ابال ہے. آپ کھانے کھائیں گے، جوان ہوں گے، تو وہ جو جسمانی ضروریات پیدا ہوں گی ان کو اگر آپ عشق کہہ رہے ہیں تو یہ آپ عشق کے لفظ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. رومی نے بالکل وضاحت سے کہا عشق آن زندے گزین کو باقی است. عشق اس سے کرو جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، وہ عشق ہے. وز شراب جن فزایت ساقی است. وہ ہستی باقی جو تمہیں ایسی شراب پلائے کہ تمہیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ایک نشہ نصیب ہو جائے. رومی کو ہم یاد کر رہے ہیں تو ان کی معنوی زندگی ہے. علامہ اقبال کو یاد کر رہے ہیں تو ان کا محض وجود ظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، وجود باطن اور حیات معنوی ان کی، اس کا تسلسل جاری ہے. تو یہ بحث مجازی اور حقیقی والی رومی کے ہاں بالکل نہیں ہے. رومی جس طرح کے عاشق ہیں وہ لگ پتہ جائے گا، اور وہ جو امپریشن ادھر سے دیا جاتا ہے وہ تو بہت ہی بچگانہ امپریشن ہے، بہت بچگانہ امپریشن ہے. تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کا ایک امتیاز ہے. آپ نے اپنے کسی سچے عقیدت مند کو اجر سے محروم نہیں رکھا. یہ کسی بھی نبی کی شان کے خلاف ہے اور رحمت للعالمین کی شان کے تو بہت ہی خلاف ہے. اور جس طرح اللہ فرماتا ہے نا کہ اگر آپ میری طرف ایک قدم چل کر کے آئیں تو میں آپ کی طرف زیادہ قدم چل کے آتا ہوں، رحمت للعالمین کی بھی یہی شان ہے. اگر ہم ان سے عقیدت اور محبت میں درجہ اخلاص پر پہنچ کر ان کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو ان کی توجہ خاص اور ان کی عنایات کئی قدم بڑھ کر ہمیں اپنے آغوش رحمت میں لیں گی. چنانچہ رومی کے خاندان کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت رومی کے وجود سے پہلے سے تھی، اور رومی عشق و محبت اور عقیدت و ارادت کے اس دائرے کے اندر پیدا ہوئے اور پھر اس کا مرکزہ بن گئے. یہ جو جلال الدین رومی کے والد کا لقب ہے سلطان العلماء، حضرت بہاؤدین ولد ان کا اسم گرامی ہے، اور لقب سلطان العلماء ہے، جنہوں نے بلخ سے ہجرت کی تھی اور عرب سے ہوتے ہوئے پھر قونیہ میں سیٹل ہوئے. پہلے ایک اور شہر میں رہے اور پھر قونیہ میں رہے. تو یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں ملا تھا. مولانا رومی کے والد کو آپ خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے بلخ اور اس کے نواح کے علماء، قاضیوں اور فقیہوں کے خواب میں، اور فرمایا کہ یہ جو بہاؤدین ولد ہیں ان کو سلطان العلماء کہا کیجیے. اور عجیب ہے، ویری نیکسٹ ڈے بہاولد جدھر سے بھی گزرتے تھے لوگ انہیں سلطان العلماء کہہ کر بلاتے تھے. یعنی جب ایک مہر تصدیق ثبت ہو گئی، ایک لقب عطا ہو گیا. ہمیں جو دنیاوی لقب عطا کیے جاتے ہیں وہ ہمیں لکھنے پڑتے ہیں بریکٹوں میں، نشان حیدر، ستارہ امتیاز. یہ جو اس طرح کے القاب عطا ہوتے ہیں یہ دلوں پہ لکھ لیے جاتے ہیں. عطا ہوتے ہی دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے کہ مخلوق خدا کے دل میری ان دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں،
ایسے کروں، ایسے کروں، ایسے کروں، ایسے کروں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے دوست، کوئی میرا جب دوست بنتا ہے، میں اس کی محبت کو قبول کرتا ہوں تو میں اس کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ شجر حجر سنتے ہیں، وہ نباتات سنتی ہیں، وہ مچھلیاں سنتی ہیں، وہ پرندے سنتے ہیں، کائنات کی ہر مخلوق سنتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون خدا کا دوست ہے۔ تو سلطان العلماء بہاولد، جن کے ڈسکورسز موجود ہیں اور جن کا رومی کی شخصیت اور زندگی پر بہت گہرا اثر ہے، ان کو یہ لقب بارگاہ رسالت سے عطا ہوا، سلطان العلماء کا۔ جلال الدین رومی کی اپنی ذاتی زندگی میں نبی کریم سے وابستگی ایک تو ہے نا، جو ان کی تحریروں میں ملتی ہے اور جو انہوں نے اپنی تصانیف اور تخلیقات میں بیان فرمایا ہے شان رسالت، جو ان کی عملی زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں کچھ اہم چیزیں ہیں، یعنی وہ بارگاہ، پتہ نہیں کس شیخ کے ایک مرید نے کہا، غالباً داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ میرے لیے آپ دعا فرمایا کیجئے، آپ کوئی توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار کیسی باتیں کر رہا ہوں، میں توجہ نہ کرتا تو تم یہاں آتے مجھ سے ملنے کے لیے؟ میری توجہ ہی کھینچ کے لائی ہے نا تمہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو کروڑوں گنا اس پہلو سے زیادہ طاقتور ہے۔ کونیا میں جلال الدین رومی جب تک شمس سے نہیں ملے تھے تو ہر ایک کے لیے قابل قبول تھے۔ شمس سے ملنے کے بعد جب ان کا ایک زندگی میں انقلاب روحانی آیا اور وہ سماع کی طرف مائل ہوئے اور آلات موسیقی کی طرف مائل ہو گئے، تو پھر ایک طرح سے کچھ عرصے کے لیے وہ ایک متنازع شخصیت بنی۔ کائنات کی محبوب ترین شخصیتوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، جو محبت کا استعارہ ہیں، وہ متناظر ہے۔ کونیا سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور ظاہر ہے جہاں دارالحکومت ہوتا ہے وہاں علماء، مشائخ، ہر طرح کی کنسنٹریشن وہاں ہوتی ہے۔ تو ایک بہت عظیم الشان شیخ طریقت تھے وہاں، حضرت صدر الدین قونوی۔ صدر الدین قونوی وہ ہیں جنہوں نے، یہ ابن العربی کے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے سوتیلے بیٹے تھے، اور ابن عربی کے بعد سب سے زیادہ ابن عربی کی فکر کی جو تشریح کی ہے اور اس کو جو فروغ ملا ہے، خصوصاً ایران کے خطے میں اور سنٹرل ایشیا میں اور جنوبی ایشیا میں، وہ اگر صدر الدین قونوی کی شرحیں اور ان کے تیار کردہ شاگرد نہ ہوتے تو فکر ابن عربی کو ہم تک پہنچنے میں، یا ہمارے اجداد کو فکر ابن عربی تک پہنچنے میں مزید وقت لگ جاتا۔ اتنی عظیم شان شخصیت۔ وہ مولانا رومی کا انکار بھی نہیں کرتے تھے اور اقرار بھی کوئی نہیں کرتے تھے۔ ظاہر ہے بھائی احتیاط ہوتی ہے۔ تو پھر انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بشاشت سے اور محبت سے اور شفقت سے رومی کو مل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ آ گئے۔ تو رومی نے انہیں دیکھ کے کہا کہ خود ہی آ جاتے تو اچھا تھا، اب اتنا کرنا پڑا ہے تھے وہاں۔ اس کے بعد پھر صدر الدین قونوی اور ان کی محبت ہمیشہ رہی۔ ایک اور شیخ تھے، شیخ کم تھے، عالم زیادہ تھے، بگڑا ہوا عالم دین، انہوں نے تو چلے جانا ہے ملک سے، میں نے تو یہیں رہنا ہے، کہیں بھی نہیں جانا۔ میں نہیں کہہ سکتا، نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ جو صرف علم خشک ہے یا زہد خشک ہے، وہ بھی بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ شمس الدین ماردینی ایک عالم دین تھے، فقیہ تھے، قاضی تھے، محتسب تھے، رومی کے ہم عصر تھے، شدید ناپسند کرتے تھے مولانا روم کو۔ رباب چل رہا ہے جی، موسیقی چل رہی ہے، رو جی ناچنا، کس خاندان کا ہے؟ 7 نسلوں سے قاضی چلے آ رہے ہیں، صاحب فتویٰ چلے آ رہے ہیں، مفسر محدث چلے آ رہے ہیں، انہوں نے ناچ گانا شروع کر دیا۔
یہ ایک عام جو کانسیپٹ ظاہر ہے تھا، اور یہ وہ کانسیپٹ تھا جس سے رومی کے بہت کلوز سرکل کے بہت سارے لوگ بھی متاثر ہوئے تھے اور جنہوں نے شمس کے لیے مشکلات پیدا کی۔ تو شمس الدین ماردینی نے ایک دفعہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں دیکھا کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں اور سلام عرض کیا ہے، ہر ایک کے سلام کا رسول اللہ جواب دے رہے ہیں، اور شمس الدین ماردینی نے 3 بار سلام کیا ہے تو رسول اللہ نے جواب نہیں دیا۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہوئی، کیا غلطی ہوئی۔ وہ آپ نے فرمایا جس کے دل میں جلال الدین رومی کے بارے میں میل ہو، محمد رسول اللہ اس کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ یہ عام زندگی کی چیزیں ہیں۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب ہم کنیکٹ کریں گے کہ وہ شان رسالت، ادھر سے کیا عطا تھی رومی پہ اور کتنی نوازشات تھیں، اور رومی نے اپنا ہدیہ عقیدت و محبت کس طرح سے انہیں پیش کیا۔ شمس الدین ماردینی پھر زندگی بھر مولانا کے معتقد رہے، اپنے تمام معتقدین کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ جلال الدین رومی اس اعتبار سے بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ان کے بارے میں زمین ہموار کرنے کا کام اللہ اور اس کے رسول نے لیا ہوا تھا، انہیں خود نہیں کچھ کرنا پڑا۔ انہوں نے صرف عشق کیا، صرف محبت کی، اور وہ جو اقبال نے کہا محبت فاتح عالم، تو کائنات کی ساری قوتوں نے مل کر انہیں محبوب خلائق بنایا۔ اب کون سا خطہ ہے، چلیے رومی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں، کچھ اجزاء مغرب نے لے لیے، کچھ ہم نے لے لیے، ہم نے بھی کہاں رومی کا حق ادا کیا ہوا۔ لیکن بہرحال اس سب کچھ کے باوجود یہ فیکٹ ہے کہ رومی اس وقت سب سے زیادہ نون اور پاپولر اور بیسٹ سیلر چلے آ رہے ہیں۔ ایک اور بات کہہ کے میں آگے بڑھوں گا کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی جو تصانیف ہیں جلال الدین رومی کی، ان کا مرکزی خیال یا محور فکر یا مدار تخلیق وہ ذکر رسول ہے اور آداب رسالت ہے اور شان رسالت ہے۔ آپ کو یہ کیفیت ارمغان حجاز میں اقبال کے ہاں سب سے زیادہ نظر آئے گی، اور دیگر کتابیں جو اقبال کی ہیں شاعری کی ان میں ذرا کم آئے گی۔ ظاہر ہے جس نوعیت کی شاعری ہے یا جس نوعیت کی بحث ہو رہی ہے، جیسے فرض کریں ریکنسٹرکشن، تو ریکنسٹرکشن میں اقبال اس طرح کا خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ارمغان حجاز میں۔ کیفیتوں کا فرق ہے، فضا کا فرق ہے، ڈیمانڈز مختلف ہیں، ریکوائرمنٹس مختلف ہیں، تو یہ ہمیں جلال الدین رومی کے ہاں بھی نظر آتا ہے۔ یہ سبب ہے کہ فکر رومی پر قرآن کریم کے اثر کے نام سے اور فکر رومی پر رسول اللہ کی احادیث کے اثرات کے عنوان سے بہترین تحقیق ہوئی ہے پی ایچ ڈی کی سطح کی کئی ملکوں میں، اور ان میں سے بیشتر کتابیں شائع ہو گئی ہیں۔ آپ ان کا مثنوی پڑھ لیں، دیوان شمس اگر براہ راست پڑھ سکتے ہوں، نہ بھی سمجھ آ سکتی ہو تو اب جو نئے ایڈیشنز ہیں ان میں جہاں کہیں عربی آ رہی ہے وہ واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فارسی نہیں ہے۔ عربی کے ایک تو والہانہ اشعار، وہ شعر کہہ رہے ہیں اچانک 7-8 شعر عربی کے نکال دیں گے اسی وزن قافیے میں اور اسی ردیف کے ساتھ، اور حدیث اور قرآن کریم کا اقتباس اس طرح سے آئے گا جیسے 24 گھنٹے اس شخص کی فکر کا اور سوچ کے ساتھ وہ آمیزہ بنا ہوا ہے، آمیزش رچا ہوا ہے۔ کوئی بھی بات کریں گے کسی بھی نوعیت کی، یعنی انہوں نے ایسے عجیب و غریب موضوعات پر بات کرتے ہوئے آیات قرآنی سے استفادہ کیا ہے یا احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی جہت اور ایسی تعبیر کی ہے کہ بالکل حیرانی ہوتی ہے، محققین نے اس پہ کام کیا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کی ایک نشانی بھی یہ ہے، ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، وہ شب و روز آپ کے فکر و خیال پہ چھایا ہوا ہوتا ہے، آپ ہیلے بہانے سے بھی اس کا نام لیں گے اور اس کا ذکر کریں گے۔ ذکر الحبیب لذیذ،
عربی کی کہاوت بھی ہے، محبوب کا ذکر بہت پسندیدہ، اس میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، اور وہ عاشقی کیا جو وہ نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا قرآن کریم میں کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بڑا آسان سا جواب ہے، میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ عصا ہے۔ کئی آیتوں میں جواب دیا حضرت موسیٰ نے۔ اب سنیے اقبال نے کیا اس کی تعبیر کی ہے اور رومی نے کی۔ اقبال کہتے ہیں بحرفی میتوان گفتن تمنا یہ جہانی را، من از شوق حضوری طول دادم داستانی را۔ میں کائنات کے سارے موضوعات اور مطالب کو ایک حرف میں بھی بیان کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، لیکن یہاں مکالمہ لمبا کرنے کے لیے میں نے بات پھیلا کے بیان کی ہے کہ سامنے رہو۔ تو حضرت موسیٰ جب تک جواب دے رہے تھے، لا محالہ خداوند تعالیٰ کی ساری توجہ ادھر ہونی تھی نا۔ تو ایک بزرگ کو، ابن عربی کو، مکاشفے میں حضرت موسیٰ نے یہی کہا کہ تم پڑھ رہے تھے تو ان آیات پر جب پہنچے تو تمہیں یہ لگا کہ میں نے بہت طول بیانی سے کام لیا ہے، تو میں تو لذت لے رہا تھا۔ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ مجھے مکاشفے میں حضرت موسیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کا جواب بڑا صاف تھا کہ عصا ہے میرے ہاتھ میں۔ تو میں نے کہا یہ ہے، میں اس سے درخت جھاڑتا ہوں، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، یہ اس سے ٹیک لگاتا ہوں اینڈ سو مولانا جلال الدین رومی جہاں کہیں ذرا سا انہیں موقع ملتا ہے وہ ذکر رسول پہ آتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو بناوٹی نہیں ہوتی، کوشش سے نہیں کی جا سکتی، اور اگر اس میں تکلف اور تصنع ہو تو واضح معلوم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے تو پڑھتے ہوئے، خصوصاً ان کی غزلیں پڑھتے ہوئے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دو شعر ہیں نا، اب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے کہ آئے، صفحہ ایسے پلٹا، اگلے شعر میں ذکر رسول ہے، یعنی بالکل ایسے جیسے ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، یا محبت اب اس انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے کہ اب جب تک ذکر رسول آگے نہیں ہوگا تو چین نہیں آئے گا۔ تو ایسی بیسیوں مثالیں ان کی ہمیں نظر آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے سب سے زیادہ انہیں احمد اور مصطفیٰ پسند ہے، اور یہی انہوں نے سب سے زیادہ برتے ہیں اپنی شاعری میں۔ مثنوی میں جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہ اس انداز میں ہے کہ جیسے ایک مفکر، ایک مدرس، ایک فلسفی، ایک ماہر علم کلام بڑے منضبط اور مربوط طریقے سے پہلے بتا رہا ہے کہ واٹ از نبوت، اور رسالت کیا چیز ہے، اور رسالت کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور رسالت کی شان کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ حاصل ادارہ نبوت کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جامع کمالات انبیاء ہیں۔ آگے چل کے میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا، وہی کہہ سکتے ہیں، رومی کہہ سکتے ہیں، عاشق کہہ سکتا ہے ایسا شعر، کیونکہ اس طرح کے اشعار بھی سچ مانیے کہ عطا ہیں، عطا ہوتے ہیں، عطیہ الہی ہوتے ہیں۔ یہ محض فکر و خیال کی تگ و دو سے ایسے غیر معمولی اشعار کی تخلیق ممکن نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو وہ جن جہتوں سے کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کی چند چیزیں جو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں رومی، سب سے بڑھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر ہے، آپ کا زہد ہے، آپ کا رحمت للعالمین ہونا ہے، آپ کا معاف کر دینے والا ہونا ہے، اور آپ کا انسان کامل ہونا ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو مختلف رنگوں اور شکلوں میں، تھیمیٹک میں کہہ رہا ہوں، آپ کو ان کی تقریباً ساری ہی کتابوں میں نظر آئیں گے۔ یعنی اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سب سے زیادہ جو کشش کا باعث ہیں یا بیان کیے ہیں رومی نے، وہ یہ چیزیں ہیں۔ آپ کے جو معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان میں سے سب سے زیادہ
رومی کو اٹریکٹ کرتا ہے معجزہ معراج کا، بالکل ویسے ہی جیسے اقبال کو کرتا ہے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، سیدھا رومی سے آیا ہوا۔ رومی کہتے ہیں کہ یہ تسخیر مہر و ماہ کا تصور تو بہت ہی پیش پا افتادہ تصور ہے انسان کے لیے۔ معراج ہمیں بتاتی ہے کہ معراج مقام تسخیر زمان و مکان ہے، مہر و ماہ تو اس میں ذرے ہیں۔ اب دیکھیے فکر اقبال میں یہ ساری چیزیں آئی ہوئی نہیں ہیں۔ گزر جا کیا مہر و ماہ سے آگے کہ یہ فلاں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحاں اور بھی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں معراج کے حوالے سے جلال الدین رومی نے بہت نمایاں ہائی لائٹ کی ہیں۔ وہ واقعہ معراج کو محض ایک معجزے کی حیثیت میں نہیں دیکھتے ہیں، محیر العقول معجزے کی حیثیت میں نہیں دیکھتے ہیں، وہ اسے عظمت آدم کے اعلامیے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اگر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تو اسے وہ صفات دے رکھی ہیں۔ اشرف المخلوقات اگر بنایا ہے نا تو دین ٹائم اینڈ سپیس بھی مخلوق ہے، ٹائم اینڈ سپیس بھی مخلوق ہے، ان میں سے بھی اشرف ہے انسان، اور وہ ہمیں واقعہ معراج سے، اقبال نے بھی 3-4 بار جو واقعہ معراج کا ذکر کیا بالکل اسی تناظر میں، یہی پرسپیکٹو ہے اس کا۔ معجزہ شق القمر، جس میں کچھ لوگ جس کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، اگین یہ بھی تسخیر کائنات کا ہے، اور اس سے رومی ایسی لیتے ہیں نا، بناتے ہیں، پھول کھلاتے ہیں محبت کے، میرا دل وہ چاند ہے جسے آپ نے انگلی کے اشارے سے ایسے کر دیا، مطلب سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کے محبوب ہیں شمس، تو وہ شمس کو شمس بھی کہیں گے، شمس کو خورشید بھی کہیں گے، شمس کو مہر بھی کہیں گے۔ جتنا بھی نظام فلکی ہے، اجرام فلکی ہیں، ان کی طرف ان کا رجحان اپنے اس شمس کی وجہ سے ہوگا۔ کلیات اقبال شرطیہ طور پر آپ کہیں سے بھی کھولیے، کیا اردو کیا فارسی، ہر صفحے پر آپ کو کوئی آسمانی علامت نظر آئے گی، یا چاند یا ستارہ یا کہکشاں یا کچھ یا اوپر یا وسعت فلک یا کچھ بھی، کوئی صفحہ اس سے خالی نہیں ہوگا۔ بے عین ہی یہی کیفیت آپ کو رومی کے ہاں ملے گی، یعنی کس طرح فیضان کے اور استفادے کے چشمے ٹریول کرتے ہیں اور کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اور جو چیز مجھے رومی کے ہاں نظر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کے حوالے سے، وہ ہے استن حنانہ۔ کھجور کا ایک تنا تھا جس سے ٹیک لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب صحابہ نے آپ کے لیے ممبر بنوایا تو مثنوی میں مولانا روم لکھتے ہیں، حدیثوں میں تو ہے، استن حنانہ در ہجر رسول نالے می کردی چو ارباب عقول۔ وہ جو کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا وہ رسول اللہ کے فراق میں یوں زاروں قطار رو پڑا جیسے لوگ روتے ہیں، انسان روتے ہیں۔ تو حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہیں یہاں درخت بنا دیا جائے، تر و تازہ کر دیا جائے، یا جنت میں جو میری جگہ ہوگی خاص وہاں تمہیں نئی زندگی دی جائے اور تمہارا پھل میں کھاؤں، یا تو دیکھو نا عاشق ہے وہ۔ عشق رسول کی سرایت محض انسانوں تک نہیں، دیکھیے نا قرآن جو فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ تسبیح خداوندی کرتی ہے، اس کی تسبیح کا ہم شعور نہیں کرتے، رکھتے نہیں۔ نباتات ہیں، جمادات ہیں، طیور ہیں، بہائم ہیں، حیوانات ہیں، جو کچھ بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شجر حجر سلام کہتے تھے، آپ کی علامات نبوت میں سے ایک یہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں جدھر سے گزرتا تھا مجھے پتھر اور درخت اور ساری چیزیں کہتی تھیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اظہار نبوت سے پہلے
چند دن پہلے کی یہ کیفیت تھی۔ کیا ہم سارے نہیں جانتے مستند احادیث میں کہ جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے آ جاتے تھے؟ اونٹ آ جاتے تھے اپنے مالکوں کی شکایت کرنے۔ ابھی جو تلاوت کی گئی لون صاحب نے کی، اس میں وہ جو آیت ہے کہ یہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، آپ کے پاس حاضر ہوں اور اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہوں، اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے طلب مغفرت کریں، تو ان اللہ تواب رحیم۔ یہ آیت منسوخ نہیں، یہ اسی طرح ہے آج بھی جیسے عہد رسالت میں تھی۔ اسی لیے جو عاشق ہیں وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ہم معافی مانگتے ہیں، آپ بھی کہیے کہ ہماری شفاعت کیجیے۔ اور شفاعت کبریٰ جو رومی کے ہاں رسول اللہ کا ایک عظیم و جلیل معجزے کے طور پر ہے اور بہت محبت آمیز وہ ذکر کرتے ہیں، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلومہ کائنات کے آخری سب سے زیادہ آزاد کرنے والے شخص ہوں گے، کہ نبوت کا کام ہی آزاد کرنا ہے، ذہنوں کو، جسموں کو، عقلوں کو، نفسیات کو، شعور کو، وجدان کو۔ تو استن حنانہ کا انہوں نے بار بار ذکر کیا، بہت ہی زیادہ۔ شاید یہ جو پہلے 2-3 معجزے میں نے بتائے ہیں، اس کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی معجزے کا رومی نے ذکر کیا ہے تو وہ استن حنانہ ہے۔ اب یہ جو ستون ہے یہ ایک ہجر زدہ عاشق صادق کی علامت ہے جو فراق رسول میں بیتاب ہے، اس لیے اس نے رومی کے ہاں بہت نمایاں جگہ پائی۔ اب آپ اندازہ کریں صوفیاء کے ہاں، رومی جیسے صوفی شاعروں کے ہاں ایک بے جان چیز کا اتنا احترام ہے جس میں محبت رسول ہے، تو جس جاندار میں محبت رسول ہوگی اور جس میں حالت ایمان میں محبت رسول ہوگی، اس کا کیا شان اور احترام ان لوگوں کے ذہن میں ہوگی۔ اس کے بعد انہیں ان کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہیں کچھ وہ ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھیں اور انہیں بہت عزیز ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے۔ اس کو ہم کہتے ہیں توسیع نعت یا توسیع عشق رسول، ایکسٹینشن ہے۔ خلفائے راشدین اپنے اپنے وصفوں کے ساتھ ان کی صفت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کا، بلکہ حضرت علی کو تو انہوں نے جو رستم کی حیثیت عجم میں تھی، ایک کیریکٹر اساطیری شجاعت کا استعارہ، حضرت علی اور حضرت حمزہ کو، حضرت حمزہ جو رسول اللہ کے چچا تھے، شیرخوار بھائی تھے، فرینڈز تھے، بچپن میں ساتھ کھیلے ہوئے تھے، جن کی شہادت پر رسول اللہ نے فرمایا کہ حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے، اور جن کی زیارت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور گئے ہیں احد۔ اس رعایت سے محبوب کا محبوب بھی تو محبوب ہے نا۔ اور ایک نمایاں چیز جو مجھے کہنی ہے، مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے، ہماری تاریخ نے حضرت امام حسن کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا۔ امت کے دونوں فرقے اس میں ہیں، اور اس پر جو لمبی بحث ہے میں اس میں نہیں پڑھوں گا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رومی کو حضرت امام حسن سے بڑی محبت، اور بہت کثرت سے ان کا ذکر ہے، ایسا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے کہا کہ جی سب سے زیادہ شادیاں کی حضرت حسن نے، اور انہیں یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے طلاقیں دے دی ہیں، اور فلاں فلاں، جس کو دیکھتے تھے واٹ نان سینس۔ اور وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سب نسب حسب مٹ جائیں گے سوائے میرے حسب اور نسب کے، تو خانوادہ نبوت سے رشتہ استوار کرنے کے لیے حضرت حسن کو آفر کی جاتی تھی۔ بھائی وہ رشتہ حضرت حسین کے ذریعے نہیں پیشکش ہو سکتی تھی؟ پروپیگنڈا۔ اچھا، اب جس نے اپنے نسب کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے اپنی بیٹی دی ہے، ان کے نام کیوں نہیں ہیں؟ یعنی حضرت امام حسن کی ازواج کے
6 یا 7 سے زیادہ نام نہیں ملتے بھائی اگر نسب کے فخر کے لیے شادیاں کی جا رہی ہیں تو ان قبائل نے تو نام لکھنے تھے کہ بھائی ہماری بیٹی تھی اور اس کا یہ نام تھا، حضرت حسن کے عقد میں یہ تھی یہ تھی یہ تھی یہ تھی. کچھ نام نہیں ملتے. اور یہ 4 5 6 شادیاں تو عرب کلچر میں کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری فگر نہیں ہے. آپ کی اولاد یار اتنی شادیاں کی ہیں، 100 سے زیادہ کہا جاتا ہے، استغفر اللہ. تو اولاد پھر کیا، یعنی یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو بہت تکلیف دہ ہیں اور اذیت ناک بھی ہیں. تو رومی نے حضرت امام حسن کو بہت محبت اور عقیدت سے یاد کیا، خاص طور پر جہاں کہیں بھی زہر آتا ہے یا جہاں کہیں بھی سازش کا ذکر ہوتا ہے تو وہ سمبلائز کرتے ہیں حسن کو، امام حسن علیہ السلام کو. اور پھر حضرت حسین کو بھی، وہ تو ان کا بہت بڑا موضوع ہے، کربلا اور حضرت حسین اور ان کی قربانی، وہ ان کا عظیم الشان موضوع ہے ہی ہے. صحابہ کرام میں سے جو زاہد اور متقی، زہد اور تقوی میں زیادہ نمایاں تھے وہ رومی کے لیے بہت محترم ہیں، جیسے حضرت ابو ذر، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سلمان فارسی. اور انٹرسٹنگلی اتنا کسی نے ذکر نہیں کیا ایک صحابی کا جتنا رومی نے اپنے کلام میں کیا، حضرت جعفر طیار کا. رسول اللہ کو ان سے بھی محبت تھی. اب پھر رومی ہیں پرواز روحانی کے آدمی، وہ پرواز چاہتے ہیں، پرواز پسند ہے. اسی لیے ان کے کلام میں ہمیں پرندے بھی نظر آتے ہیں. اڑان، یہ اڑان ہے، وہ جو نفس کے مسائل ہیں اور جو ایک خاک کے پتلے کے مسائل ہیں، اس خاک سے بلند تر ہونا اور اپنی بہیمی صفات سے ماورا ہونے کی خواہش. تو جعفر طیار اب استعارہ بن گئے ان کے لیے. جہاں کہیں پرندے کا یا اڑان کا یا پرواز کا ذکر آتا ہے جعفر طیار، اور محبت سے آتے ہیں. یعنی کوئی 25-30 مقامات پر انہوں نے حضرت جعفر طیار کو. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر ایک دفعہ تشریف لائے تو اس دن کو بہت میں بھول رہا ہوں، چونکہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے تو میں ٹھیک یاد نہیں ہے، میں صرف اشارتاً بتا دیتا ہوں. کوئی فتح ہوئی تھی اور ادھر سے حضرت جعفر آئے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا اس فتح کی زیادہ خوشی ہے. یہ محبت کا عالم تھا. اس کے بعد ان چیزوں سے بھی محبت ہے جو رسول کریم سے محبت کا استعارہ ہے، جنہوں نے رسول اللہ نے ان سے محبت کی چیزیں. کوہ احد، اللہ کے رسول نے کہا. دیکھو نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں وہ میری تسبیح کرتی ہیں. رسول فرماتے ہیں جان لو میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے. اب احد کیسے محبت کرتا ہے ہم نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے، مگر احد محبت کرتا ہے، ہمارا اعتقاد ہے، جزو ایمان ہے. یمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. اب اس ایک قول کی وجہ سے ہماری ساری شاعری میں یمن عجیب یمن ہے. یمن ایک وہ ماورائی اور ایک وہ خوابناک خطہ ہے جو ہماری آرزوؤں کا مرکز ہے، جہاں سے ہمیں ٹھنڈی ہوا آتی ہے. عقیق یمن چونکہ رسول اللہ نے انگشتری میں پہنا تھا وہ بھی یمن کا تھا. پھر رکن یمانی جس کو رسول اللہ ہمیشہ طواف کرتے ہوئے ہاتھ لگا کے گزرتے تھے. کیا بات ہے! ایسے یہ ساری چیزیں جو وابستہ ہیں رسول اللہ سے اور رسول اللہ نے ان سے اظہار محبت فرمایا ہے، رومی کے ہاں الگ کردار کے طور پر بہت نمایاں انداز میں بیان ہوئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل تو رہا وہ الگ، یہ چیزیں بھی ساری. مجھے کون بتائے گا کہ مجھے کب بند کر دینی ہے بات چیت؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، عمر کو خیال نہیں آئے گا. جبرائیل کا ذکر ہے، جبرائیل کا ذکر ہے فرشتوں میں بہت نمایاں، فرشتوں کا ذکر بہت ہے. اگین وہی جو پرواز والا کانسیپٹ ہے اور عالم افلاک سے تعلق ہونے کی وجہ سے. اور جبریل کا ذکر ہے اور کہتے ہیں جبریل کا یہ شرف بہت نہیں ہے کہ سب سے زیادہ اس نے فرشتوں میں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے.
یعنی جبریل کے شرف کا تعین دیدار مصطفیٰ سے جوڑا ہے رومی نے کہ بھائی ہوں گے روح الامین، ہوں گے روح القدس، ہوں گے کچھ بھی ہوں گے، ہمارے لیے تو اس لیے بہت ہی مقدس اور محترم ہے کہ پتہ نہیں کتنی بار وحی لے کر آئے اور ہر بار محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ کچھ چیزیں ہاں بہت ضروری، نعت ہی کا ایک حصہ ہے اور محبت رسول ہی کا ایک حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مذمت۔ یہ اقبال کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، اقبال نے خاص طور پر ابو لہب کو چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، ایک خیر کی علامت ہے اور ایک شر کی علامت ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ آپ دیکھیے ازل میں تو نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بظاہر اور نہ ابو لہب تھا، تو اقبال نے کیا بات کی ہے؟ اقبال نے صحیح کی ہے، وہاں مصطفیٰ اور ابو لہب نہیں، وہاں مصطفیت اور ابو لہبیت مراد ہے، خیر اور شر۔ تو یہ سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے ابو جہل کے ساتھ جو کرتے ہیں رومی، سبحان اللہ، بڑا ہی مزہ آتا ہے، بہت لطف آتا ہے۔ ایسے حق ادا کسی اور نے نہیں کیا۔ ابو لہب کے ساتھ تھوڑا سا رکھتے ہیں خیال، لیکن بالکل پرسپیکٹو وہی ہے جو اقبال نے خیر اور شر کی علامتوں کے طور پر بنایا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مذمت بھی جزو نعت ہے۔ اب میں بس چند اشعار سنا کے آپ سے اجازت لوں گا، کوئی سوال و جواب ہوں گے تو۔ میرا خیال ہے کہ ٹیکسٹ میں 2-4 شعروں کا ضرور پڑھوں گا، ویسے ایک خلاصہ سا بیان کرتا ہوں۔ یہ کچھ اشعار میرے سامنے ہیں، وہ جو نبوت کو ایک ادارے کے طور پر دیکھتے ہیں اور ایک تحریک کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء واسطہ ہیں انسان اور خدا کے مابین، اور انبیاء خدا کے مظہر اتم ہیں اس کائنات میں، اور کوئی شخص مستغنی نہیں ہو سکتا فیضان انبیاء سے، کوئی شخص انبیاء سے منقطع ہو کے براہ راست خدا سے رابطہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی کلیئرلی علم کلام کا مسئلہ بھی ہے ہمارے ہاں، اور دیگر حوالوں سے بھی اس مسئلے کی بہت اور نائب حق ہے، کیونکہ خدا خود شکل انسانی میں یا کسی اور وجود میں اس طرح مجسم ہو کر سامنے نہیں آ سکتا، تو اس نے اپنے یہ نائب بھیجے اور نمونہ بنا کر بھیجے کہ ان کی اقتداء کی جائے، اور ان میں سب سے زیادہ کامل نمونہ اور سب سے قابل محبت ترین نمونہ محمد مصطفیٰ۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ادارہ نبوت ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ بات صرف رومی نے کی۔ چون بے آزادی نبوت ہادی است، نبوت کے بنیادی ترین مقاصد میں سے اور اہداف میں سے ہے آزادی، نجات، رہائی۔ وہ نجات موسیٰ کی شکل میں ایک قوم کی نجات ہو سکتی ہے فرعون کے ظلم اور جبر سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر آزاد فرماتے رہے، اور آخرت میں بھی ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں آزاد فرمائیں گے۔ تو نبوت کے ادارے کو من حیث الادارہ بہت کنسنٹریشن کے ساتھ رومی نے بیان کیا ہے مثنوی میں۔ ایک خوبصورت بات، گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہر کے گویت حق نہ گفت وہ کافر است۔ قرآن رسول کریم کے ہونٹوں سے نکل رہا ہے، جو یہ کہے کہ یہ حق نے نہیں کہا وہ کافر ہے۔ صحیح بات ہے۔ علامہ اقبال نے دیکھیے نا، علامہ نے کہا جی ہم تو اس خدا کو جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو آپ نے فرمایا یہ وحی ہے اور یہ قرآن ہے، آپ نے فرمایا یہ بیت اللہ ہے تو یہ ہمارے لیے بیت اللہ ہے، آپ نے فرمایا ہے یہ نماز اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے، تو بالکل وہی۔ ایک جگہ انہوں نے وہ جو عرب کو ناز تھا اپنے ادبیات پر اور اپنے لینگویج کی وسعت پر اور اپنے جو سبع معلقات تھے کعبے پہ لٹکائے گئے قصیدے،
ایک شعر میں ایسے چھکا لگایا جیسے میاں داد نے کسی میچ میں لگایا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ 100,000 دفتر اشعار بود، عربوں کے پاس سینکڑوں بیازیں تھیں اور سینکڑوں کلیکشنز تھے اور سینکڑوں سلیکشنز تھے شاعری کے، فصیح البیان شاعری کے، پیش حرف امیش ان عرب۔ وہ جو ان کے لیے باعث فخر کلام تھا، اللہ کے امی محمد مصطفیٰ کے کلام جب آ گیا تو وہ ان کے لیے باعث ننگ و شرم بن گیا۔ ایک بہت بڑے صحابی شاعر ہیں، ان سے حضرت عمر نے پوچھا اپنے عہد میں کہ مدت سے آپ نے کوئی تازہ کلام نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جب سے سورہ کوثر نازل ہوئی ہے میں کچھ نہیں لکھ سکا، ختم ہو گیا میری شاعری، سورہ کوثر کے سامنے میرے ہاتھ کھڑے۔ خیر، ایک جگہ جامعیت مصطفیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جتنی خصوصیات، معجزات اور کمالات اللہ نے متفرق طور پر پیغمبروں کو عطا کیے تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفات میں جمع ہو گئے، اور آپ جامع کمالات انبیاء اور رسول ہیں۔ جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے، سبحان اللہ، نام احمد نام جملہ انبیاء است۔ احمد کا نام سارے نبیوں کا نام ہے۔ چون کے 100 آمد 90 ہم پیش ماست۔ جب میں 100 کہوں گا تو 90 تو اس میں ہے نا شامل، بیچ میں ہے، 1 سے لے کے 100 تک سارے ہی اس میں آئیں گے۔ تو جب میں احمد کہوں گا تو اس میں سارا سلسلہ نبوت ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈیویجول حیثیت کو کس طرح انہوں نے صحیح تناظر میں دیکھ کر یہ کہا کہ یہاں جامعیت ہے تمام شریعتوں کی، تمام ادیان کی اور تمام رسولوں کی۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکمل بھی ہیں، رسول کریم خاتم بھی ہیں، رسول کریم جامع بھی ہیں، رسول کریم کامل بھی ہیں۔ اقبال نے جو کہا نا، عشق دم مصطفیٰ کیا اور جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا کلام، یہ ساری چیزیں رومی سے لی ہیں اقبال نے۔ بیٹے کا حق ہوتا ہے باپ پر، اسے وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ یہ جو لطیف ترین تعریف ہے اور تعبیر ہے عشق کی، اور عشق کو اس طرح مقدس سطح تک لے جانے کی۔ جبریل فرشتوں میں مقدس ترین ہستی ہے، محمد اور رسول اللہ عالم انسانیت میں اور کائنات میں مقدس ترین اور محترم ترین اور نفیس ترین اور لطیف ترین ہستی ہے۔ عشق کو ان کے برابر رکھا ہے رومی نے، اور ان کی اقتداء میں علامہ اقبال نے۔ اے فتنہ اے روم و حبش، روم سے لے کے حبش تک لوگ فدا ہیں تم پر۔ حیران شدم میں، حیران اور سرگرداں ہو گیا کہ ان بو یہ خوش کہ یہ جو تمہاری خوشبو ہے جس نے دیوانہ بنا رکھا ہے سب کو، پیراہن یوسف بوت یا خود روان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یوسف کے قمیص کی خوشبو ہے جو مصر سے چلی سی اور کنعان میں یعقوب تک، انی لاجت ریح یوسف لولا ان تفندوا، یا یہ روح مصطفیٰ کی خوشبو ہے جس نے تسخیر کر لی ہے کائنات۔ کعبہ قوسین، معراج کے سارے استعارے جو اقبال نے بھی لیے وہ رومی کے ہاں میں نظر آئیں گے۔ اور ایک جگہ بہت خوبصورت لکھا ہے، اور حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کی ہے، واللہ کے ازو خبر نہ باشد جبریل مقدس امین را، اللہ کی قسم شان رسالت کا کامل ادراک جبریل مقدس امین کو بھی نہیں ہے۔ جبریل مقدس امین تو وہ ہیں جو سدرۃ المنتہا کے بعد آگے نہیں جا سکے تھے، اور جبریل مقدس امین تو وہ ہیں جو اجازت لے کر آتے تھے، اجازت کے بغیر کاشانہ نبوت میں نہیں آ سکتے تھے۔ اور جبریل مقدس امین تو وہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا خدا کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں ہوتا، نہیں سما سکتا، گنجائش نہیں ہے اس کی،
اور کوئی پیغمبر مرسل بھی نہیں سما سکتا، صرف محمد رسول اللہ اور خدا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جد و جہد اور سفر اور ہجرت اور ترک وطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو امتیاز ہے، جو فتح مبین اسلام کا باعث بنا، اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے جلال الدین رومی نے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سفر کا جو استعارہ اقبال کے ہاں بھی ہے، ہستم اگر میروم گر نروم نیستم، موج کہہ رہی ہے کہ میں جب تک محو سفر ہوں، چل رہی ہوں تو میں ہوں، اگر میں رک جاؤں گی تو میں نہیں ہوں۔ تو یہ جلال الدین رومی کے ہاں سفر کے حوالے سے اور ہجرت کے تناظر میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات انہوں نے کی، ساری ہی خوبصورت کی ہیں، یہ بہت ہی رومی کی غزلیں خاص طور پر جب ہم پڑھی جائیں نا، جب ہم پڑھیں تو بالکل اس طرح ہونا پڑے گا جس طرح آپ نے یہ منظر دیکھا، گول 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 گھومنا پڑے گا۔ اگر ہم میں اخلاص ہے اور ہم اس کی صحیح تفہیم کر رہے ہیں اور ہم اس سے صحیح لطف اندوز ہو رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے ٹائیاں وائیاں لگا کے نہیں، اٹھنا ہوگا۔ خارم ز تو گل گشتے، میرے جتنے بھی کانٹے تھے نا یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے پھول بن گئے۔ اب آپ اپلائی کریں، کیا کانٹے ہیں؟ اجزاء ہمیں کل گشتے، وہ جو بکھرے بکھرے ہوئے ٹکڑے تھے، اجزاء تھے، وہ ایک کلیت کی شکل اختیار کر گئے ہیں، مجتمع ہو گئے ہیں، ان میں تمرکز آ گیا۔ ہم اول ما رحمت، ہم آخر ما رحمت، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے تو آغاز میں بھی رحمت ہے، ہمارے تو اختتام میں بھی رحمت ہے، رسول اللہ دونوں جہان کی رحمت ہے، سارے جہانوں کی رحمت ہے، ہمیں اور کیا؟ وہ کیا ہے؟ صد شکر کے ہستیم میاں تو دو کریم، ایک کسی اور فارسی شاعر کا کلام، یا رب تو کریمی ہو، رسول ہے تو کریم، یا اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، اور ہزاروں شکر ہیں کہ ہم دو کریموں کے درمیان میں۔ بہت یہ زیادہ سلیکشن ہے، میں پھر کبھی اس پر بات چیت کروں گا۔ اقبال اور رومی کا بہت کلوز جہاں ہو گئے فارسی کلام میں، کئی ایسے مواقع ہیں۔ بس ایک اور شعر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا، پھر آپ نے سوال کچھ کرنے ہیں۔ اور یہ جو سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف، اور وہ کیا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے، ہاں جی، اور اس کے علاوہ بھی مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں، کہاں حضور کی لذت کہاں حجاب دلیل۔ تو یہ جو فلسفے اور منطق کی بے حیثیتی اور بے ارزانی ہے، یہ اقبال نے اس کو، چونکہ اقبال خود بہت بڑے عظیم فلسفی تھے اور سارے اس پروسیس سے گزر کر اس منزل عشق تک پہنچے تھے، اور رومی کا بھی یہی پروسیس تھا، اسی لیے اقبال نے کہا وہ اپنے زمانے کے اقبال تھے، میں اپنے زمانے کا رومی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک کو اپنا سرما بنا لے، گرد کفش خاک پائے مصطفیٰ را سرما ساز۔ آگے سنیے، تا نباشی روز حشرز جملہ کالو یروس، تاکہ قیامت کے دن تو اندھا نہ اٹھے، بینا اٹھے، اعتماد سے اٹھے۔ اب جس آنکھ میں سرمہ خاک کف پائے رسول لگا ہوا ہوگا، اسے پھر کون سا جلوہ خیرہ کرے گا؟ ایک جگہ بہت ہی ایک جگہ نہیں، کئی جگہ، اور یہ کیفیت کی چیزیں ہیں۔ اور آپ ایک ایسا خورشید ہیں، اب جب خورشید کہا نا تو اپنا شمس بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ آپ ایک ایسا خورشید ہیں، سورج ہیں، جس کو زوال ہی نہیں ہے، سارے مشرق اور سارے مغرب آپ کے ہیں، آپ کے سامنے تو ذرے بھی بولتے ہیں۔ آپ ایسا سورج ہیں کہ آپ کے سامنے ذرے، سورج اور ذرے کا کپل، لٹریری کپل ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نور ذات الہی ہیں یا ذات الہی ہیں،
یہ ہے وہ اب، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، یہ وہ سٹیج آ گئی۔ ایک عام بہت پاپولر ہے جس کو ہمارے نعت خوانوں نے اور نعت لکھنے والوں نے بہت ہی سطحی اور ہلکا بنا دیا ہے موضوع، وہ بیسیکلی ثنائی عطار اور رومی نے کہا تھا احمد اور عہد کا فرق، ایک میم کا فرق۔ بلے شاہ نے بھی یہ کہا، رومی نے بہت خوبصورت اس میں شعر کہے ہوئے ہیں۔ ایک شعر آخری میں سناتا ہوں، آپ کے ذہن میں ہوگا امام احمد رضا خان بریلوی کا ایک شعر، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیا تقابل ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب رومی دیکھیے، اندر جمال یوسف گر دست بریدند، اگر یوسف کا جمال دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے تو کیا ہوا؟ آپ ذرا ہمارے دل پہ ہاتھ رکھیے اور دیکھیے کہ مصطفیٰ کو دیکھ کے کیا کیا کٹا ہے ہمارا۔ دستی بے جانے بابا بنگر چہا بریتی، کہاں کہاں سے کٹے، کیسے کیسے کٹے اور کیا کیا کاٹا۔ آپ کا بہت شکریہ۔